کاری ایک طرف، وہ ممالک جہاں مثال کے طور پر سعودی عربیہ کی بات کرتے ہیں تو سعودی عربیہ میں ہمارے تو حکمران رہ کر آئے ہیں، بڑی دوستیاں ہیں وہاں پر، لیکن جب مودی وہاں جاتا ہے تو جو ہائیسٹ سویلین آنر ہے وہ مودی کو دے دیا جاتا ہے، دی کنگ عبداللہ سیش۔ یو اے کی بات کر لیں تو وہاں پہ مودی جاتے ہیں تو $75 بلین کی انویسٹمنٹ، اور پھر وہاں سے ان کو حمایت ملتی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کاؤنسل میں آپ کا مستقل ممبر بننے کی ہم حمایت کریں گے۔ 34 سال کے بعد کسی انڈین پرائم منسٹر کا وہ گلف نیشن کا وزٹ آتا ہے، امریکہ میں مودی جاتا ہے جس کے ہم اس ملک کے اتحادی رہے ہیں بڑا عرصہ، وہاں پہ 20,000 لوگ جو ہیں وہ اس کی سپورٹ میں اس کی سپیچ سننے جو ہیں میڈیسن اسکوائر گارڈنز پہنچ جاتے ہیں، وہ ڈیفائننگ پارٹنر قرار دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں یعنی وہ اس کی سفارتی کامیابیاں تو ہیں، شاید ہم ان میں پیچھے رہ گئے کہیں۔ آپ نے پہلے جو شروع میں سوال کیا تھا اس کا خود ہی آپ جواب دے رہی ہیں۔ فورن پالیسی انیشیٹوز دو چیز پر ہوتی ہے، پہلی بات تو کہ ملک کے اندر آپ کی پرفارمنس کیسی ہے، آپ کی ایکسپورٹس کتنی ہیں، آپ کا فورن ٹریڈ کتنا ہے، آپ کی اکانومی کتنی سٹرونگ ہے، آپ کے جو ڈائسپورا ہے باہر وہ ورکرز ہیں یا انویسٹرز ہیں۔ ان سارے فیکٹرز میں تو آپ کو ایکنالج کرنا پڑے گا کہ ہندوستان بہت آگے ہے، اس کی اکانومی برسوں سے ایک اپورڈ ٹریجیکٹری پر چل رہی ہے، 1 بلین پلس کی پاپولیشن ہے، یہ ایک فیکٹر۔ دوسرا فیکٹر جو امریکہ کے سامنے یہ ہے کہ کچھ گلوبل چینجز جو ہو رہے ہیں، دنیا میں جو ری الائنمنٹس پیدا ہو رہی ہیں، جس میں امریکہ کی خواہش ہے کہ کسی ایک خاص ملک کو روکا جائے آگے بڑھنے سے اور اس کے لیے کسی اور ملک کی ان کو ضرورت پڑی ہے، وہ اتنے سارے فیکٹرز آتے ہیں۔ یہ ممالک جو ہیں یہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی تو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی مارکیٹ کتنی بڑی ہے۔ اب ہندوستان کے اندر صرف انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز نہیں، ہندوستانی نیشنلز ان کے ملکوں میں جا کر کے سب سے بڑا یورپ کا اسٹیل مل جو ہے سب سے بڑا دنیا وہ انڈین اون کر رہا ہے، بینکس اون کر رہے ہیں، کمپنیز اون کر رہے ہیں۔ $100 بلین نیکسٹ 10 ایئرس کے اندر ہندوستان نے اپنا ڈیفنس پرچیزز کے لیے رکھا، وہ $100 بلین بھی تو ان کو نظر آ رہا ہے۔ وی کانٹ ڈو دیٹ۔ ہماری اکانومی انشاءاللہ بہتر ہو، ہمارے اندر گورننس بہتر ہوگا، ہمارے اندر اسٹیبلٹی آئے گی تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اسٹیبلٹی آئے گی کیونکہ آپ اس طرف سے اگر نیگیٹو چیزوں کو آپ دیکھ رہی ہیں کچھ نئے حالات میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے ایک بڑا اکنامک پاور بن گیا ہے، اور اس کے ٹریڈ اور اس کی ایسیٹس اور اس کی انویسٹمنٹ کیپیسٹی بہت بڑھ گئی ہے۔ تو زیادہ تر کنٹریز جو ہیں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ مورل پوزیشن نہیں اختیار کرتے ہیں، وہ نیرو نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں تھرو دا پرزم کہ اس میں ہمیں فائدہ کتنا نقصان کتنا ہے۔ دیکھیں ڈپلومیسی میں اوور نائٹ ریزلٹس آپ کو نہیں نظر آتا ہے، یہ بڑی لانگ ایفرٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ گڈ بکس میں بڑے پاورز اس کو اپنے ایڈوانٹیجز کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس خطے میں ایک رائیولری پیدا ہو رہی ہے دو ملکوں کے بیچ میں، اس میں ہندوستان کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو اس لیے وہ بہت ساری چیز پبلکلی نہیں کہتے ہیں، پرائیویٹلی کہہ رہے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے چپکلش میں سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز کہ ہمیں اپنی معیشت اپنی اکانومی کی طرف توجہ دینی پڑے گی، برابری کی سطح پہ آنا پڑے گا۔ ایک بریک لے لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہماری بات ہو رہی تھی ڈیفنس منسٹر سے خواجہ آصف صاحب سے، اور ان سے یہی ہم پوچھ رہے تھے کہ جی کیوں ایک امبیلنس آپ کو نظر آتا ہے کہ بھارت کی طرف جھکاؤ ہے اور پاکستان کی طرف جھکاؤ کم ہوتا جا رہا ہے امریکہ کا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی کچھ ڈیمانڈز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی شکیل آفریدی کو فراہم کیا جائے وہاں پہ، اور ساتھ ہی ساتھ حقانی نیٹ ورک جس کا ہم بریک پہ جانے سے پہلے ذکر بھی کر رہے تھے اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ کتنا پریشر ہے اس وقت ان تمام چیزوں کا پاکستان پہ؟ دیکھیے بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ ان ایکول ریلیشن شپ میں ان ایکول پریشرز ہوتے ہیں۔ ہندوستان امریکہ ایک سپر پاور ہے، بڑا ملک ہے، اوبویسلی وہ اس قسم کی ڈپلومیٹک میسیجنگ کرتا ہے۔ ہم امریکن سے یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پرائرٹی کے بیسس پر ہم ملیٹنٹس کے خلاف ایکشن لیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر اتنا آسان ہوتا تو آپ نے 10 سال افغانستان میں لاکھوں فوجیوں کو بھیجا، $1 ٹریلین خرچ کیا، اور افغانستان وہیں کا وہیں ہے۔ ہم جو ہے بہت سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، اپنے کیپیسٹی کے بیسس پر کریں، تو میتھڈولوجی اور اس کی اسٹریٹجی جو ہے آپ ہم پر چھوڑ دیجئے۔ اتنا آپ یقین رکھیں کہ کسی بھی ملیٹنٹ کو پاکستان میں جگہ نہیں دیا جائے گا، پہلی بات ہے۔ شکیل آفریدی کا کیس جو ہے وہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، مگر وہ پاکستانی سٹیزن ہے، پاکستان کے اور انسٹیٹیوشنز نے اس کو ٹرائی کیا ہے، اور ہمارے حساب سے اس نے ایک ٹرسٹ کو بٹرے کیا ہے،
ایک نان پاکستانی آرگنائزیشن سے اس چیز کو شیئر کیا جو اس نے پروفیشنل کام میں کیا تھا. امریکہ میں اسے ہیرو ڈکلیئر کر دیا گیا. تو یہ تو غلط بات ہے نا. امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی تھرڈ کنٹری کا امریکہ میں بیٹھ کے امریکہ کے بارے میں میسیجنگ کرے گا, اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا. تو یہ بات چیت کی بات ہے. مگر سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو ذکر کیا کہ اس خطے میں سیاست بدل رہی ہے. اس خطے میں ایک طرف جو ہے چائنا ابھر رہا ہے ایز اے میجر گلوبل پاور, دوسرے طرف امریکنز کو بہت فکر ہے کہ ایک نیا پاور ایمرج کر رہا ہے, خاص کے پیسیفک اوشن میں جو کہ امریکہ نے اپنے بیک یارڈ کی طرح سے ٹریٹ کیا ہے فور دا لاسٹ 200 ایئرس, ایک نیا پاور ایمرج کر رہا ہے. تو ایک گروپ ہے امریکہ کے اندر جو کہتا ہے کہ ہم بجائے اس چیز کا انتظار کریں کہ 20 سال 30 سال کے بعد چین ایک تھریٹ ہو جائے, ہم ابھی سے کنٹین کریں. اور اس کنٹینمنٹ کے پالیسی میں یہ امریکن پیپرز کھل کے لکھتے ہیں, کوئی نئی بات میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. اس میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں الائز چاہیے. تو اس الائز کے کھوج میں اس کے بھارت کی طرف جھکاؤ ہے, اور اس وجہ سے جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ ایک پرنسپل پالیسی. ہم امریکہ کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتے ہیں, مگر اس تعلقات میں ہم کوئی نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ تو ہم اس قسم کی ڈیلز کریں گے امریکہ کے ساتھ جو خفیہ ڈیلز جو اس کے پہلے ملٹری حکومتوں نے جو کی ہوئی تھی. اچھا, ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ حکومت ہے جو آنسریبل ٹو دا پارلیمنٹ ہے, ہم وہی چیز کریں گے جو پاکستان کی پہلی بات تو ڈگنیٹی اور آنر مینٹین ہو اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پر کسی قسم کا سودا کرنے کو تیار ہے. منصوبے کے ساتھ بڑھا بھی جا رہا ہے, تحفظات امریکہ کی طرف آئے بھی تھے. اب ایران نے جو اس میں شمولیت کی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے, اس پہ ہمارا کیا موقف ہے؟ یہ امبریس کرنے کو تیار ہیں اگر اس سے انہیں پروفٹ ملتا, اگر اکانومی سٹرونگ ہوتی ہے, اگر ان کے ویپن سسٹم بیچے جاتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا نا کہ صدام حسین صاحب جو تھے وہ بھی امریکہ کے فیورٹ تھے, اور انہوں نے جب پوائزن گیس بھی استعمال کیا تو ڈیفنس سیکرٹری رمسفیلڈ گئے تھے وہاں, جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی تو ملک انویڈ ہو گیا. تو موریلٹی جو ہے, موریلٹی از ناٹ دا بیسس فار دیم فارمولیٹنگ دیئر پالیسیز. ٹھیک ہے طارق فاطمی صاحب, جس طریقے سے اعتزاز احسن صاحب نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے سارک کانفرنس میں بھارت کا نہ آنا اور پھر اس کو مؤخر کرنا, ملتوی کرنا یا کینسل کرنا, وہ ہماری سفارتی ناکامی قرار دیا ہے. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ اعتزاز صاحب ہمارے بڑے سینئر کولیگ ہیں اور ویٹرن پولیٹیشین بھی ہے, مگر اس ایشو میں انہوں نے کچھ زیادہ پولیٹیکل پوزیشن اڈاپٹ کی ہے. دیکھیے سارک کی تیاری پوری تھی, اور سارک کا سسٹم یہ ہے کہ سارے کنٹریز کے اپروول سے یہ کیا گیا تھا. اگر کشمیر کا ایشو ہے, یہ یوری کا ایشو ہے, تو یہ اور ضروری تھا کہ سبمٹ ہونا چاہیے تھا. ہندوستان کو بھی موقع ملتا اپنی پوزیشن ایکسپلین کرنے کا, ہمیں بھی موقع ملتا, اور یہ واحد ریجنل آرگنائزیشن ہے اس خطے میں, اور انفارچونیٹلی یہ بہت سکسیسفل بھی نہیں رہا ہے. یورپ میں بہت سکسیسفل رہا ہے, آسیان بڑا سکسیسفل ہے, افریقہ میں یہاں نہیں ہے. آپ ایک طرف تو چارٹر پرووائڈ کرتا ہے کہ بائیلیٹرل ڈسپیوٹس کو آپ ریز نہیں کر سکتے, دوسری طرف آپ بائیلیٹرل ایشوز کے بہانہ لے کر کے آپ سبمٹ کو سبوٹاج کرتے ہیں. تو آپ یقین مانیے پرائیویٹلی ٹھیک ہے, چھوٹے ملکوں نے بھی ساتھ ان کا دیا, مگر یہ ہمارے لیے تشویشناک بات نہیں ہے کہ جی باقی ممالک ان کا ساتھ دے رہے ہیں. بنگلہ دیش تو چلیں ٹھیک ہے, بٹ بھوٹان اور افغانستان بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں آئیں گے ہم. یہ اب ہے, اور ان پر بڑا پریشر تھا, دباؤ تھا, ہم سمجھتے ہیں. اچھا, اب ایک سوال پانی کے حوالے سے, بنیادی ضرورت, اور آج کل جس طریقے سے بھارت کا جارحانہ رویہ ہے اور پانی کو لے کر اور ہماری سنتاس معاہدے کو لے کر یک طرفہ, جو کہ اس کو منسوخ نہیں کر سکتا, کچھ خبریں اور بلکہ ڈس انفارمیشن جو انڈین میڈیا میں ہے, اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ 20% آف دا واٹر آن دا ویسٹرن ریور وہ جو ہے استعمال کر سکتا ہے, جو کہ اصل میں ٹریٹی کے اندر نہیں لکھا ہوا. تو یہ تمام چیزیں, اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنا موقف کیسے اجاگر کر رہے ہیں؟ نہیں, اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک خاص گروپ ہے جو اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کو بہت کیئرفلی پھر سے پڑھا جا رہا ہے, اس کی لیگل ایسپیکٹس کو ایگزامن کیا جا رہا ہے, اور ہر وہ میجر لیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے انٹرسٹ کو کسی طرح سے اس سے نقصان نہ پہنچے. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. طارق فاطمی صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. اچھا, سی پیک کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ جو خبریں ہیں اور جس پر پھر چائنیز ایمبیسی کو بھی بات کرنا پڑی, بتانا پڑا کہ کیا کیا پروجیکٹس وہ کر رہے ہیں,
اس وقت یہ کانسپریسیز اگر واقعی میں ہو رہی ہیں جس کا بارہا دعویٰ آپ لوگ کرتے ہیں کہ جی اس پہ نہ کوئی سازش کی جائے نہ کوئی کانسپریسی کریٹ کی جائے، کس کی جانب سے ہو رہی ہے؟ تو پاکستان کے دوست بھی بہت ہیں مگر بدقسمتی سے دشمن بھی ہیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان 200 ملین کا ملک ہے، اٹامک پاور بھی ہے، اکانومی بھی اس کی سٹرونگ ہو جاتی ہے، اس کی ایکسپورٹ پوٹینشیل بھی بڑھ جاتی ہے. تو پہلے دن سے اس کے بارے میں لوگوں نے ہر قسم کے فالس نیوز آئٹمز دینا شروع کر دیا. کبھی تو یہ ہے کہ پاکستان پر اتنا بڑا بوجھ پڑ جائے گا کہ ہم دے نہیں سکیں گے، کبھی یہ ہے کہ جی چینی پورے مارکیٹ کو فلڈ کر دیں گے، ہماری انڈسٹریز ختم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. اور یہ جولائی اگست میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ 2014 میں آنے والے تھے. انفیکٹ سپٹمبر میں ڈیٹس بھی فکس ہو گئی تھی. پھر انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اب یہ پنجاب کے حوالے سے کیوں ہے؟ کیونکہ اب میں کچھ پولیٹیشنز ہیں انہی کے حوالے سے سٹوریز ہیں، انہی کو کوٹ کرتی چلوں کہ جی سی پیک ہے، آپ اس میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اس کو نہ کہیں، آپ اس کو چائنا پنجاب اکنامک کوریڈور نہیں. یہ بہت زیادتی ہوگی نہ صرف پاکستان کے ساتھ، چین کے ساتھ. یعنی آپ کنوے کر رہے ہیں کہ آپ چائنیز جو اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ چائنیز کمٹمنٹس پر آپ کو شک ہے. یہ بڑی غلط بات ہے. یہ اسٹیٹمنٹ آ جانے کے بعد اب کسی شبے کی گنجائش نہیں کے ریومر بیسڈ کرٹیسزم جو ہے یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. اور یہ چین کے لیے بھی غلط میسج بھیجتی ہے کہ ایک طرف تو وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، دوسرے طرف ہم ان کے کبھی نیت پر شک کرتے ہیں، کبھی ان کے میتھڈولوجی پر شک کرتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی پاکستان کے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو یہ تو علم نہیں ہے